دوائیں کتنی مہنگی ہوگی، کسی کی سوچ غرض ہے کہ ہر چیز، ہر اشیاء ضروری جو بیسک نیسیسٹیز ہیں، دودھ کتنا مہنگا ہوگا، کسی کی سوچ نہیں تھی. وہ سوچوں کو کراس کر کے آج پاکستان میں مہنگائی اپنے پنجے گاڑے بیٹھی ہے. حکومت پاکستان، وفاقی حکومت، بجائے اس میں پریشان ہونے کے، ان کے اور ان کے گزرا کی جو زبانیں ہیں، وہ چرب زبانی جو ہے وہ رکنے کا نام نہیں لیتی. ہر بات پہ انہوں نے اس کی تعویلات پیش کرنی ہے اور اس کو صحیح ثابت کرنا ہے. سو مچ سو کہ گورنر اسٹیٹ بینک نے جو پچھلے دنوں اپنی بات کی، اس پہ تو انتہائی ہو گئی کہ بھائی ڈالر مہنگا ہو رہا ہے تو اوورسیز پاکستانیوں کا بڑا فائدہ ہے. انہوں نے اس والی بات کو بھی پی ٹی آئی کا کارنامہ قرار دے دیا. مطلب کوئی انسان جا کر کہیں سر مارے، کہیں کود جائے، یقین کریں کہ اتنا پڑھا لکھا آدمی، اس لیول کا آدمی، اسٹیٹ بینک کا گورنر، اور وہ اتنی بچکانہ بات کر رہے ہیں جس ملک میں امپورٹ تیل کی امپورٹ ہوتی ہے، جس ملک میں آپ کے پاس 125 تقریباً ارب ڈالر آپ کے اوپر قرضہ ہے اور آپ مزید قرضے لیتے چلے جا رہے ہیں، اور وہ آپ کو پیسے ڈالر میں ریٹرن کرنے ہیں، آپ کو سود انٹرسٹ پہ آپ کا سارا نظام ہے، وہ انٹرسٹ آپ کو ڈالر میں پے کرنا ہے. وہاں پر آپ جو یہ بات کہہ رہے ہیں جس کو اکانومی، ہمیں تو نہیں آتی اکانومی، لیکن پھر بھی اتنی بیسک سی اکانومی تو پاکستان کے بچے کو پتا ہے، لیکن اسٹیٹ بینک کے گورنر، پی ٹی آئی کے اسٹیٹ بینک کے گورنر کو نہیں پتا. تو یہ مائنڈ سیٹ ہے کہ ان کو یہ احساس بھی نہیں کہ وہ برا کر رہے ہیں. تو پورا پاکستان سراپا احتجاج ہے، پورا پاکستان سراپا احتجاج ہے. اور 3 سالوں میں جس تبدیلی کا نعرہ لگا کر یہ حکومت آئی تھی عمران خان کی، وہ تبدیلی نہیں، تباہی آ گئی ہے پاکستان میں. تبدیلی نہیں، تباہی آ گئی پاکستان میں. اور ہر ایشو کو جس پہ انہوں نے ہاتھ ڈالا ہے، اس ایشو کو انہوں نے خرابی کر دیا ہے. جس کام پہ انہوں نے نوٹس لیا ہے، اس کام کو انہوں نے خرابی کر دیا ہے. جو تنقید یہ سابقہ حکومتوں پہ کرتے رہے تھے، اس سے بڑھ کر وہی سارے کام کیے ہیں. LNG کی قیمتیں پچھلے دوار میں دیکھ لیں، آج کے دوار میں دیکھ، جب وہ لیتے تھے چائے خاصانہ باسی تو آپ کہتے تھے کہ جی وہ کمیشن کھا رہے ہیں، مہنگی لے رہے ہیں. آج اس سے کہیں مہنگی LNG خرید رہے ہیں اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. ہر چیز جو ہے وہ اپنی تباہی بربادی کی داستان سنا رہی. تو پورا پاکستان احتجاج ہے، سراپا احتجاج ہے. اور ابھی ریسنٹ جو ایونٹ چل رہا ہے تحریک لبیک پاکستان کا، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس مسئلے کو بھی انہوں نے بگاڑ دیا ہے. اور جو حکومت کا کام ہوتا ہے انگیج کرنا، اگر عاشقان رسول شہید ہو رہے ہیں یا پولیس والے سرکار کے لوگ شہید ہو رہے ہیں، دونوں ریاست کا نقصان ہے اور دونوں کی جانوں کو بچانا ریاست کی ذمہ داری تھی، جس پہ ریاست بری طرح ناکام نظر آتی ہے. اور ہر وزیر کا الگ الگ بیان ہے. یہ تمام چیزیں یہ ثابت کر رہی ہیں کہ آپ نے جن لوگوں کے ہاتھوں میں اس ملک کو دے دیا ہے وہ نااہل ہیں، اور نااہل بھی ہیں اور کرپٹ بھی ہیں اور مغرور بھی ہیں. ان کا دماغ بھی خراب ہے، ان کی ایروگنس ہی نیچے آ کر نہیں دے رہی، ان کا غرور، ان کا تکبر ہی نیچے آ کر نہیں. ایسا لگتا ہے پاکستان کے لوگ ان کی رعایا ہیں، پرسنل جاگیر ہیں، اور وہ بہت بڑا احسان کر رہے ہیں ہم پر رول کر کے. ان کا بہت بڑا احسان ہے، ورنہ کوئی حکومت چلانے والا تو تھا ہی نہیں یہاں پر. تو وہ بہت بڑا احسان کر رہے ہیں اور ثابت انہوں نے یہ کر دیا ہے. اگر میں عام پاکستانیوں کو سمجھانا چاہوں ایک جملے میں تو وہ یہ کہ اگر آپ رکشہ چلانے والے ڈرائیور کو F-16 حوالے کر دو گے چلانے کے لیے تو رکشہ ڈرائیور جو ہے وہ F-16 نہیں چلا سکتا. وہ جہاز بھی تباہ کرے گا اور رن وے بھی توڑ دے گا، وہ اور گھس جائے گا کسی ایئرپورٹ میں جہاز لے کر.
تو یہی کر رہی ہے یہ موجودہ وفاقی حکومت. رکشہ ڈرائیور تھے, ان کو F-16 چلانے دے دیا, یہ بھول گئے یہ انہوں نے جہاز بھی تباہ کر رہے ہیں, یہ رن وے پہ بھی وہ نہیں آپ رن وے بھی تباہ برباد کر رہے ہیں, اور یہ گزرے کسی ٹرمینل کے اندر. وہ یہی کرے گا بھائی, ظاہر سی بات ہے, اس کو آتا ہی نہیں, اس کا قصور ہی نہیں ہے نا. اب اس ساری سچویشن میں وفاقی حکومت کے اس نقشے میں اس نااہلی پہ اس ساری سچویشن میں ایک بڑی عجیب مزہ کا کھیل اور مجرمانہ عمل ہو رہا ہے سندھ کے اندر. وہ کیا؟ وہ یہ کہ یہ پاکستان پیپلز پارٹی پچھلے 13 سالوں سے جن کی سندھ میں حکمرانی ہے, کراچی سے کشمیر تک, جنہوں نے اپنے اس 13 سالہ دور میں ان کو وفاق سے 10,242 ارب روپے ملے. 10,242 ارب روپے خرچ کرنے کے بعد آج سندھ جو کہ جہاں پر خاک اڑ رہی ہے, جہاں پر نہ روٹی ہے, نہ کپڑا ہے, نہ مکان ہے, جہاں پر رشوت ہر 100 روپے کے سرکاری پروجیکٹ میں 70 سے 80 روپے کھا لیے جاتے ہیں, آج وہ نااہل کرپٹ صوبائی حکومت سندھ آج عمران خان کی نااہلی والی وفاقی حکومت کے پیچھے چھپنے جا رہی ہے. آج وہ عمران خان کی نااہل حکومت کے پیچھے چھپ رہی ہے, اور وہ کیا کر رہی ہے کہ اس نے وفاقی حکومت کے خلاف ایک مظاہروں کا سلسلہ شروع کر رکھا ہے, اور وہ سیاسی غازی بننا چاہتے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی عمران خان پی ٹی آئی کی اس نااہل حکومت کے پیچھے چھپ کر اپنے سارے کالے کرتوتوں کو چھپا کر وہ سیاسی غازی بننا چاہتے ہیں. پاک سرزمین پارٹی اپنی آخری سانسوں تک اس فریب دھوکے کے خلاف جدوجہد کرے گی, اور پاکستان پیپلز پارٹی کو عمران خان کی نااہل حکومت کے پیچھے چھپنے نہیں دیں گے ہم, اور ہم ان کو سیاسی غازی نہیں بننے دیں گے. غضب خدا کا پورے سندھ بھر میں مظاہرے کر رہے ہیں. کون وزیر اعلیٰ مظاہروں کو لیڈ کر رہا ہے؟ کون وزیر اعلیٰ جو اپنی کتابوں میں اپنے بجٹ بک میں لکھ رہا ہے کہ 13 سالوں میں 2300 ارب روپے ہم نے ایجوکیشن پہ خرچ کیے سندھ میں, 2300 ارب, اور 2300 ارب روپے خرچ کرنے کے بعد 70 لاکھ سندھ کا بچہ اسکولوں سے باہر ہے. 70 لاکھ بچے جن کی عمر ہے اسکولوں میں جانے کی, وہ اسکولوں سے باہر ہیں. جہاں پر اس شہر کراچی میں پینے کا صاف پانی 80% گھروں میں نہیں آ رہا. جو پانی پہلے اس حکومت کے آنے سے پہلے لائنوں میں پانی آتا تھا, ان لائنوں پہ بھی ہائیڈرینٹ بنا کر اسی شہر کے پانی کو چوری کر کے اربوں روپے کا پانی بیچ رہے ہیں. جہاں پر سندھ میں بچوں کو کتے کاٹ رہے ہیں, اور وہ ان کی مائیں ان کے باپ ان کو لے کر پورے 10 شہر کراس کرتے آتے, اس کو ویکسین نہیں ملتی. کراچی آ کر اس کو ویکسین ملتی ہے بچے کو, لیکن دیر ہو چکی ہوتی ہے, اور بچہ ماں کی گود میں تڑپ تڑپ کر اپنی جان دے دیتا ہے. جہاں پر تھر میں روزانہ بچے قحط سے مر رہے ہیں, پانی نہ ملنے سے مر رہے ہیں. جہاں پر سندھ میں جہاں سے جانور پانی پیتے ہیں, وہاں سے میری مائیں بہنیں 12 کلومیٹر برتن سر پر رکھ کر جا کر پانی لے کر آ رہی ہیں. جہاں پر کراچی جو کہ سندھ کو 90% اور پاکستان کو 70% کما کر دیتا ہے, ایک نوکری اس کراچی کے رہنے والے, حیدرآباد کے رہنے والے کو نہیں دی ہے آپ نے. 2.5 لاکھ سے زائد نوکریاں دی ہیں اس سندھ حکومت نے. ایک نوکری آپ نے اس کراچی حیدرآباد کے ڈومیسائل یافتہ لوگوں کو آپ نے نہیں دی ہے. یہاں پر آپ ایک ٹرانسپورٹ کی نئی بس لے کر نہیں آئے. 13 سالوں میں ایک قطرہ نیا پانی آپ لے کر نہیں آئے. ایک آپ نے یونیورسٹی نہیں بنائی. ایک آپ نے حیدرآباد کی یونیورسٹی بننے نہیں دی. آپ کا وزیر تعلیم کھڑے ہو کر یہ بات کہتا ہے کہ میں حیدرآباد کی یونیورسٹی کو نہیں بننے دوں گا. آپ نے کوئی انڈسٹری یہاں پر نہیں پنپنے دی. انڈسٹریل آپ نے کورونا کی آڑ میں آپ نے کراچی کے کاروبار کو تباہ کیا ہے, آپ نے انڈسٹریلائزیشن کو تباہ کیا ہے. ہر چیز میں رشوت ہے, ہر چیز میں رشوت ہے. ایون کہ جو ہمارے سندھی بھائیوں کو بھی یہ نوکری دے رہے ہیں وہ فری میں نہیں دے رہے. میرے پاس اطلاعات ہے کہ ایک سپاہی کی نوکری 12 سے 15 لاکھ روپے میں بک رہی ہے. ایک سپاہی کی نوکری 12 سے 15 لاکھ روپے میں بک رہی ہے. اب جو شخص 12 سے 15 لاکھ روپے دے کر سپاہی کی نوکری خریدے گا پیپلز پارٹی سے, وہ آ کر ڈاکو نہیں بنے گا تو اور کیا کرے گا؟
وہ تو پہلے اپنے 12 سے 15 لاکھ روپے ریکور کرے گا، پھر اور بھی کمائے گا، وہ پیسے دے کر لوگوں کی خدمت کرنے کے لیے تو نہیں آیا وہ. تو تباہی بربادی کا ایک نہ رکنے والا سلسلہ ہے. اور وہ پیپلز پارٹی کھڑے ہو کر پورے سندھ بھر میں گو نیازی گو کے نعرے لگا رہی ہے. ہم پاک سرزمین پارٹی والے یہ کہتے ہیں کہ نہیں بھائی، ہاں صرف گو نیازی گو سے کام نہیں چلے گا، گو زرداری گو بھی چاہیے. سندھ والوں کو گو زرداری گو بھی چاہیے. اگر گو نیازی گو کے ساتھ گو زرداری گو بھی نہیں ہوا تو پھر نہ تو پھر سندھ والوں کی تقدیر، سندھ والوں کے مسائل حل نہیں ہوں گے. ہم اسی طرح تباہی بربادی میں رہیں گے. ہاں عمران خان کی حکومت نااہل ہے، ہاں عمران خان کی حکومت کرپٹ ہے، ہاں عمران خان کی حکومت کوئی تبدیلی نہیں لا سکی تباہی کے علاوہ، لیکن یہ پرو صوبائی حکومت پیپلز پارٹی کی حکومت بھی جو ہے وہ کرپٹ کرنے والے حکومتوں کی سربراہ ہے. پاکستان میں سب سے زیادہ بیڈ گورننس ہے، پاکستان میں سب سے زیادہ تباہی جو ہے سندھ میں ہے. اگر عمران خان کی حکومت کو جانا ہے تو صوبہ سندھ کی حکومت کو بھی ختم ہونا لازم ہے. اور ہم اس حکومت کو عمران خان کی نااہل حکومت کے پیچھے چھپنے نہیں دیں گے، اس کی نااہلیوں کے پیچھے، اور ہم اس کو سیاسی غازی نہیں بننے دیں گے. اس لیے پاک سرزمین پارٹی آج اپنے احتجاجی لاء عمل کا اعلان کرنے جا رہی ہے وفاقی حکومت کے خلاف، اور اس سے بڑھ کر سندھ حکومت کے خلاف، کہ ہمیں بھائی عمران خان کا قصور یہ ہے، پی ٹی آئی کا قصور یہ ہے کہ اس نے وعدہ کیا تھا کہ وہ سندھ کے لوگوں کو اس ظالم حکمرانوں سے بچائے گا. وہ سندھ کے حکمرانوں سے، سندھ کے وڈیروں جاگیرداروں سے اور اس صوبے کے لوگوں کا خون چوسنے والوں سے بچائے گا. وہ بچاتا کیا، وہ پارٹنر ان کرائم بن گیا. اپنی حکومت کو چلانے کے لیے اس نے آصف علی زرداری صاحب کی صوبائی حکومت کو کھلی چھٹی دے دی کہ بس تم نواز شریف سے مت ہاتھ ملانا، باقی تم جو کرو چاہو کرو اس صوبہ سندھ کے لوگوں کے ساتھ. اور انہوں نے پچھلے 3 سالوں میں تمام تعصب کے ریکارڈ توڑ دیے، تمام کرپشن کے ریکارڈ توڑ دیے. وہ وفاقی حکومت، وہ عمران خان کی حکومت جو کہتی تھی کہ ہم ان کی لوٹی ہوئی رقم کو واپس لے کر آئیں گے اور پاکستان کو ترقی دیں گے، IMF کا قرض اتاریں گے، وہ لوٹی ہوئی رقم کیا واپس لاتی؟ وہ آج ان لوگوں کو لوٹنے سے، موجودہ آج کے دن بھی لوٹنے سے نہیں بچا سکے. جن کا گورنر ہو صوبے میں، جن کا جو صدر اس صوبے سے ہو، جن کو کراچی جیسے شہر میں 14 MNAs کی سیٹیں ملی ہوں، وہ ایک دن کے بر کا کام نہیں کر سکے. تو عمران خان کا قصور یہ ہے کہ اس نے ہمیں بچایا نہیں، لیکن ہمیں مارا تو پاکستان پیپلز پارٹی نے ہے. سندھ کے لوگوں کو مارا تو انہوں نے ہے. کراچی سے لے کر کشمیر تک بچوں کا قتل تو انہوں نے کیا ہے. کتے سے کاٹ کر جو بچے بیچارے جان دے رہے ہیں ان کے قاتل تو یہ ہیں. گھر میں جو بچے مر رہے ہیں ان کے قاتل تو یہ ہیں. کراچی میں جو کرنٹ لگ کر جو بچے مر رہے ہیں، جوان مر رہے ہیں، ان کے قاتل یہ ہیں. کراچی میں جو معاشی قتل عام ہو رہا ہے ان کے قاتل بھی پیپلز پارٹی ہے. کراچی میں ادارے جو تباہ کر رہے ہیں اس کی تباہی کی ذمہ دار پاکستان پیپلز پارٹی ہے. میں آپ کے سامنے ایک مثال رکھوں، جو موجودہ نان الیکٹڈ ایڈمنسٹریٹر لگایا ہے پیپلز پارٹی نے، وہ بیان فرماتے ہیں موصوف کہ ہیلتھ اور ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ چلانا میونسپلٹی کا کام ہے، سٹی گورنمنٹ کا کام نہیں ہے، سٹی ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کراچی کا کام نہیں ہے. میونسپلٹی کا کام صرف صفائی کرنا ہے، بس اس سے کچرا اٹھانا ہے. بس اس سے مذاقہ خیز اور کم علمی والا بیان اور تاثر اور مائنڈ سیٹ اور ہو نہیں سکتا. دنیا جا کر گھوم کے دیکھ لیں، میونسپلٹیز جو میونسپل گورنمنٹس ہیں وہ ایئرپورٹ کے کنٹرول سے لے کر، سی پورٹ کے کنٹرول سے لے کر، پولیس کے کنٹرول سے لے کر، ٹریفک پولیس کے کنٹرول سے لے کر، ریونیو کلیکشن سے لے کر، ہیلتھ، ایجوکیشن، انفراسٹرکچر، ہر چیز لوکل گورنمنٹ کے انڈر میں آتی ہے. ہر چیز لوکل گورنمنٹ کے انڈر میں آتی ہے، ہر چیز ان کے انڈر میں آتی ہے. لیکن یہ ایڈمنسٹریٹر موصوف صاحب کہتے ہیں کہ ہیلتھ اور ایجوکیشن اس کا کام نہیں ہے، یہ صوبائی حکومت. کیا وجہ ہے؟ کیونکہ صوبائی حکومت کو یہ نان الیکٹڈ
جو ایڈمنسٹریٹر ہے یہ سٹی گورنمنٹ کی ساری پراپرٹیز کو پروونشل گورنمنٹ کے ہاں کو دینا چاہتا ہے, قبضہ کروانا چاہتا ہے. اور اس کی ایک مثال آپ کو دوں, وہ ہے کراچی انسٹیٹیوٹ آف ہارٹ ڈیزیز. اس کو NICVD پروونشل گورنمنٹ کے تحت جو NICVD چل رہا ہے اس کے انڈر دینے اس کا قبضہ کروانے جا رہے ہیں. اور ان کی نظر پھر بعد میں کراچی میڈیکل ڈینٹل کالج کے اوپر ہے. وہ ڈینٹل کالج جہاں پر 200% میرٹ ہے, میں میئر ہونے, اور جو سٹی گورنمنٹ کی 100% پراپرٹی ہے, کراچی KIHD 100% سٹی گورنمنٹ کی پراپرٹی ہے, عباسی شہید اسپتال 100% سٹی گورنمنٹ کی پراپرٹی ہے. انہوں نے تنخواہیں بند کر کے, انہوں نے تمام پرسن پریویلیجز جو کہ حق ہے ان کا بند کر کے ان کو لٹا دیا ہے بالکل. اب آ گئے اس کے اوپر قبضہ کرنے کہ پہلے والے لوگ اس کو چلا نہیں پا رہے, ہم چلائیں گے. آپ اپنا ہسپتال جو کہ سندھ حکومت کا ہسپتال ہے کراچی سے لے کر کشمیر تک, وہ تو چلا نہیں پا رہے. آپ کی کرپشن کی داستانیں عروج پر ہیں, اور آپ آ کر نئے ہسپتال لے کر چلاؤ گے. نہیں, آپ ہسپتال نہیں چلانا چاہتے, آپ اس پر قبضہ کر کے آپ وہاں پہ تعصب کی بنیاد پر آپ وہاں پر پیسے لے کر, رشوتیں لے کر لوگوں کو بھرنا چاہتے ہو, لوگوں کو انلیگل طریقے سے بھرنا چاہتے ہو. جس طرح سے آپ نے کراچی بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کو تباہ کر کے سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی بنایا, اور اس کو آپ نے رشوت لے کر وہاں پر ایسے رشوت خور بھرتی کر دیے جو پورے شہر میں انلیگل کنسٹرکشن کرتے پھر رہے ہیں, جو پورے شہر میں انلیگل کنسٹرکشن کرتے پھر رہے ہیں. میں کسی کی بھی نوکری کے خلاف نہیں ہوں, لیکن انصاف کے تقاضوں کو پورا کیے بغیر اگر تعصب کیا جائے گا تو اس سے سندھ کا بھی نقصان ہے اور پاکستان کا بھی نقصان ہے. اس لیے میں یہ بات کر رہا ہوں, جو جہاں کا رہنے والا ہے پہلی پرائرٹی اس کی ہونی چاہیے نوکری کی, چاہے وہ سندھی ہو, چاہے وہ مہاجر ہو, چاہے وہ بلوچ ہو, چاہے وہ پختون ہو, چاہے وہ سرائکی ہو, چاہے وہ ہزارے وال ہو, چاہے وہ بنگالی ہو, چاہے وہ کوئی بھی ہو, اس کی پرائرٹی ہونی چاہیے جو جہاں کا رہنے والا ہے. ادروائز یہ ناانصافی ہوگی, اور ناانصافی اور ظلم کسی معاشرے کو زندہ نہیں رہنے دیتے, تباہ برباد کر دیتے ہیں ریاست کو. تو کراچی انسٹیٹیوٹ آف ہارٹ ڈیزیز میں اب سے 2 دن پہلے NICVD کے جو ڈائریکٹر ہیں انہوں نے آ کر میٹنگ کی کہ ہم اس کو قبضہ کرنے جا رہے ہیں. اور وہ کون صاحب ہیں؟ وہ پیپلز پارٹی کے ایک رہنما کے بھائی ہیں. ان کا نام جو ڈائریکٹر صاحب ہیں NICVD کے, ان کا نام ندیم قمر ہے, ڈاکٹر ندیم قمر. یہ ندیم قمر صاحب, ان کے اوپر نیب کا کیس چل رہا ہے. یہ 6 سال پہلے ریٹائر ہو چکے ہیں. انہوں نے, ان کی تنخواہ جو ہے وہ NICVD میں 60 لاکھ روپے پر ماہ. انہوں نے ہزاروں لوگوں کو ناجائز انلیگل بھرتی کر رکھا ہے. انہوں نے پچھلے 3 سالوں میں 13 کروڑ روپے یہ تنخواہ اور پریویلیجز اور پرس کے اندر یہ لے چکے ہیں. 13 کروڑ روپے انہوں نے سرکار کے NICVD سے کیش 12 کروڑ روپے انہوں نے کیش وڈرا کیا جو کہ انلیگل ہے. یہ سارے کیسز ان کے اوپر چل رہے نیب میں. وہ آدمی جا کر کراچی انسٹیٹیوٹ آف ہارٹ ڈیزیز کو پہ قبضہ کرنے کے لیے وہ جا کر میٹنگ کر رہا ہے. پاک سرزمین پارٹی یہ نہیں ہونے دے گی, ہم اس کو ریویو کریں گے. یہ شہر کی حکومت کی پراپرٹی ہے, شہری حکومت کی پراپرٹی ہے, جس کی سپورٹ کرنا, جس کو فنڈ دینا, پیسے دینا, یہاں کے ڈاکٹرز کو تنخواہیں دینا, پیرامیڈیکل اسٹاف کو اور اسٹاف کو تنخواہیں دینا, یہ سندھ حکومت کی ذمہ داری, کیونکہ کراچی کما کر سندھ حکومت کو دیتا ہے, وہ پاک کو دیتا ہے, یہ ان کی ذمہ داری ہے. یہ اپنی ان کو تنخواہیں دینے کے بجائے ان کا پانی روک کر, ان کی سانسیں روک کر یہ اس پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں. پاک سرزمین پارٹی ایسا نہیں ہونے دے گی. اس پیپلز پارٹی کے ظلم کے خلاف, اس وفاقی حکومت کے ظلم کے خلاف ہم نے اعلان کرنے جا رہے ہیں کہ ہم سڑکوں پر کراچی سے لے کر کشمیر اور کشمیر سے کشمیر تک جہاں جہاں PSP پاک سرزمین پارٹی کا اثر و رسوخ ہے, کم ہے زیادہ ہے, ہم پورے ملک گیر احتجاجی کال دینے جا رہے ہیں. ہڑتال ہم تمام کراچی سے لے کر کشمیر تک ہم احتجاج پہ جا رہے ہیں, اور مرحلہ وار, اور یہ ایک احتجاج نہیں ہوگا, یہ سیریز آف احتجاج ہے. اور اس کا پہلا احتجاج 2 تاریخ کو ڈسٹرکٹ سینٹرل, 2 نومبر ڈسٹرکٹ سینٹرل میں ہم
اب امن احتجاج کرنے جا رہے ہیں، امن کے ساتھ اپنی بات احتجاج، لوگوں کو روڈ پر لوگ آئیں گے، آ رہے ہیں، لوگوں کا اصرار ہے کہ ہم اس زیادتی اور اس اقربا پروری کو ہم نہیں برداشت کریں گے، اور لوگ انشاءاللہ تعالی پاک زمین پارٹی کے بینر تلے ہم احتجاج کریں گے ڈسٹرکٹ سینٹرل میں، اور یہ پہلا احتجاج ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو آئندہ کا اسکیڈول جو ملتا جائے گا، ہر دوسرے دن، ہر مہینوں تک ہم اب سے لے کر دسمبر تک کا پورا اسکیڈول آپ کو جو مل جائے گا، ہم یہ احتجاج پہ جا رہے ہیں۔ دوسری بات میں کہنا چاہتا ہوں، پھر میں اس کو بتاتا ہوں آگے کہ کس نوعیت کا احتجاج ہوگا۔ یہ کراچی میں انکروچمنٹ ڈرائیو چل رہی ہیں، گجر نالے پہ انکروچمنٹ صاف کر رہے ہیں، اگر آپ جس کا گھر گرا رہے ہیں اس کو آپ کمپنسیٹ نہیں کریں گے، ریاست ماں جیسی ہوتی ہے، اس کو آپ ایک کوئی پلاٹ نہیں دیں گے، اس کو ایک چیک نہیں دیں گے، بھلے وہ انکروچر ہی کیوں نہ ہو، اگر وہ نہیں دیں گے تو وہ جا کر کہیں اور انکروچ کرے گا، تو یہ مسئلے کا حل نہیں ہے، بلکہ آپ مسائل کو بڑھا رہے ہیں۔ تو جس کا بھی آپ گجر نالے پہ، جس کا اور جس نالوں پہ لوگ رہنے والے لوگ ہیں، جن کا بھی آپ گھر مسمار کر رہے ہیں، اس کو کہ گھر کو مسمار کرنے سے پہلے اس کو ایک پلاٹ 120 گز کی ایک جگہ اور 1 لاکھ کا چیک ضرور دیا جائے۔ پاک سرزمین پارٹی جس دن سے یہ ڈرائیو شروع ہوئی ہے یہ بات کرتی چلی آ رہی ہے، اگر آپ یہ نہیں کریں گے تو یہ لوگ کہیں جا کر انکروچ کریں گے، یہ مسائل ختم نہیں ہوں گے، یہ مسائل بڑھیں گے۔ سندھ حکومت کے پاس اتنی زمینیں ہیں، روزانہ سینکڑوں ایکڑ زمینیں وہ انکروچ کروا دیتی ہے، لیکن ان لوگوں کو وہ زمینیں نہیں